لکھا ہے، گردش ایام پر بہت عمدہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ عبد الملک بن عمیر کوفی عبد الملک بن مروان کے پاس موجود تھے۔ عبد الملک بن مروان تقریباً 20 سال مسلمانوں کا خلیفہ رہا۔ ابتدائی دور میں اس کا وزیر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، یہ ذہن میں رکھو، امیر عبد الملک بن مروان تھا۔ حجاج بن یوسف ایک سپہ سالار تھا فوج کا، ہر علاقے کی فوج کا سپہ سالار الگ ہوتا تھا۔ مکہ مدینہ کی جانب جو چڑھائی کی اس کا نگران حجاج بن یوسف تھا، اور یہ وزیر اتنا ظالم رہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ اس نے علماء کو شہید کیا، بیچ میں صحابہ بھی آئے، جو سامنے آیا اس کو شہید، بڑا ظالم تھا۔ عبد الملک بن مروان کا ابتدائی دور انتہائی ظالمانہ تھا، اور ان کا آخری دور کچھ عرصے بعد ان کا آخری دور یہ اللہ والے بن گئے۔ آخری دور ان کا بہت اچھا گزرا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ 20 سال مسلمانوں کے 20 سے زیادہ سال یہ مسلمانوں پر خلیفہ رہے۔ تو ابتدائی دور میں جنگوں کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالی جس جانب یہ رخ کرتے فتح دیتے۔ بعد میں حالات نارمل ہو گئے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ان کے سامنے تھی، سر لایا گیا۔ جو سردار ہوتا بسا اوقات اس کا سر کاٹ کر امیر کو، حاکم وقت کو پیش کرتے تھے بطور نشانی کے کہ ہاں ہم نے مار دیا ہے۔ بعض لوگ، اس دور میں یہ میڈیا تو تھا نہیں جس طرح آج کل ہم اعتراض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی دیکھو پہلے طالبان تصویریں نہیں کھنچواتے تھے، موویاں نہیں بناتے تھے، اب وہ امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی، اب موویاں بھی بناتے ہیں، تصویریں بھی کھنچواتے ہیں۔ اور خدا کے بندے تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، جب طالبان پہلے تھے اس دور میں موبائل تھا ہی نہیں۔ 2001 میں 1995 میں طالبان آئے، 2001 میں امریکہ سے ٹکر ہوئی، میری 2004 میں شادی ہوئی، میری شادی پہ موبائل نہیں تھا، میری شادی کے بعد جا کر بعد بڑا 2-4 سال بعد جا کر موبائل ایجاد ہوا، پھر یہ سوشل میڈیا تو یہ 2-4 سال سے چلا ہے۔ تو اب مولوی موبائل نہیں استعمال کرتے۔ اب کوئی مولوی کو کہے اچھا تو 2001 میں تو تصویریں نہیں بناتا تھا، مووی نہیں بناتا تھا، اب تیرے پاس موبائل ہے، اب تو گناہ گار ہو گیا۔ زمانہ جیسے بدلا وہ گردش ایام ہے۔ ہلال بن ابی بردہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ حجاج بن یوسف جو بندہ مرتا اس کو کہہ دیتے جیل میں فلاں مر گیا ہے، وہ اس کو پھینک دیتے کہ بھائی اس کی لاش ورثاء کے حوالے کر دو۔ ہلال بن ابی بردہ نے جو جیل کا نگران تھا اسے کہا یار تو 10,000 روپیہ لے لے، 10,000 درہم لے لے اور میرا نام مردوں میں لکھ دے کہ حجاج بن یوسف کو کہہ دے وہ مر گیا ہے، تو میں بھاگ جاؤں گا، زندگی بھر واپس نہیں آؤں گا، میں زندگی بھر ادھر نہیں آؤں گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، نہ رشتہ داروں کے پاس آؤں گا، بس تو میرا نام۔ اس نے نام لکھ دیا۔ اگلے دن جب حجاج بن یوسف کے سامنے نام پیش ہوئے کہ جیل میں ہلال بن ابی بردہ اور چند اور بندوں کے نام کہ یہ مر گئے، حجاج بن یوسف نے کہا میں اس کی شکل دیکھوں گا۔ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیسے بات آ گئی، اس نے کہا اس کی لاش میں دیکھوں گا۔ اب جس نے پیسے لیے تھے وہ پھنس گیا۔ اس نے کہا بابا اب یا تو مرے گا یا میں مروں گا، اگر تیری لاش نہیں جاتی تو میں مروں گا۔ اس نے کہا پھر تو ہی مارا، پیسے بھی لے گیا اور اس کو کہا نفل پڑھ، اور نفل پڑھے، پھر اس کی گردن دبا دی، مار دیا۔ لاش حجاج کے سامنے کرنی تھی، اگر لاش نہ لے کے جاتا تو خود مرتا، تو یہ پیسے دے کے اپنی موت خریدی۔ بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بات وہاں سے چلی کہ میڈیا کا دور اس دور میں نہیں تھا، آج کل ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا، تو عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں کانپنے لگا۔ تو مجھے عبد الملک نے کہا، حاکم وقت تھا، کہ تو کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی مجھے پناہ دے، میں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ اسی جگہ موجود تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا۔ پھر وقت کی گردش ایسے ہوئی، مختار بن ابی عبید ثقفی کے ساتھ میں اسی جگہ موجود تھا کہ ابن زیاد کا سر اسی جگہ اس کے سامنے لایا گیا۔ پھر وقت نے گردش ایسے پلٹی کہ مصعب بن عمیر نے مختار بن عبید ثقفی اور اس کے ساتھیوں کو مارا، تو مصعب بن عمیر کے سامنے مختار بن عبید ثقفی کا سر لایا گیا۔ اور آج حاکم تو بنا،
تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر آج تیرے سامنے آیا. پہلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر، پھر ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد کا مختار بن عبید ثقفی کے سامنے، پھر مختار بن عبید ثقفی کا مصعب بن عمیر کے سامنے، پھر مصعب بن عمیر کا اے عبد الملک بن مروان تیرے سامنے. عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کے دل میں خوف آیا، فوراً اس گھر سے باہر نکلے، اس جگہ سے باہر نکلے کہ یہ جگہ بڑی نحوست والی ہے، کہ یہاں نہیں رہنا، یہاں آ کر نہیں بیٹھنا، اور حکم دیا کہ اس محل کو گرا دو. وہ محل گرا دیا. تو یہ 10 سالوں میں سارا کچھ ہوا. 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور 71 ہجری کے اندر یعنی 10 سالوں میں یہ سارے ظالم مارے گئے. جتنے بھی آئے، جتنے ان کے ساتھ تعلق والے تھے، جنگیں ایسی چھڑیں کہ بہت زیادہ لوگ مارے گئے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ظلم کرنے والے، ان کا انجام آپ حضرات کے سامنے رکھا. تو یہ دنیا ہے، یہاں گردش ایام ہے. ایک جیسے حالات بندہ کہے کہ ہمیشہ مجھ پہ رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا. کسی غریب عام نارمل انفرادی طور پر بندہ زندگی گزارے تو کسی غریب کا مذاق مت اڑائے، کسی مجبور پر مت ہنسے، کیونکہ آج وہ مجبور ہے، کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. آج وہ مجبور ہے، کل وہ امیر بھی ہو سکتا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں کئیوں کو دیکھا جن کو لوگ رشتے نہیں دیتے تھے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. 1 سال میں اللہ نے ان کی زندگی ایسے پلٹی کہ وہ گھروں اور گاڑیوں کے مالک بن گئے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے خود ان کا نظام ہی پلٹ دیا. جن کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کیسے کمائیں گے، یہ گھر کیسے چلائیں گے. یہ زمانے کی گردش ہے. اللہ جس کی طرف چاہے پھیر دے، چاہے مجبوراً پھیر دے، مجبوری کی حالات میں رکھے، چاہے اچھے حالات میں رکھے. تو افغانستان کی بھی حالت ایام تھے، مشکل جو وقت تھا وہ گزرا. آگے والے کے لیے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اب ہمیشہ اللہ ان پہ آسانی فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.